نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا تعلق رمضان کے ساتھ بڑا ہی خاص۔ موضوع کا نام ہے رمضان اور قرآن۔ یہ دونوں آپس میں اس طرح جڑے ہیں جس طرح جسم اور روح کا تعلق آپس میں جڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ شروع میں تلاوت کی قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ رمضان برکتوں والا مہینہ، کوئی شک نہیں، اس کی فضیلت کو دوبالا کر دیا قرآن نے آ کر اور فضیلت سے بھر دیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور وہ رات اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر رکھی، اور قرآن میں فرما دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ کیا ہے، بڑی فضیلتوں والی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا، یقیناً اس شخص کے جو پچھلے گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ہر انسان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کا ازالہ ہو جائے، اور اس نے جو بڑے بڑے کبیرہ اور صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ تو یہ بہت بڑی آفر اللہ نے لگا دی کہ لیلۃ القدر کی رات کو تو پالے اور تیرے گناہوں کو معاف کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ تم نے لے کے جانا ہے لوگوں کے پاس، اس فرشتے کی عظمت کے کیا کہنے کہ سارے فرشتوں میں اس کو سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پھر جس نبی پہ اترنی تھی یہ قرآن مجید کتاب، اس نبیوں سارے نبیوں سے اس کو زیادہ فضیلت دے دی۔ اور پھر اسی طرح جس شہر میں قرآن کو اتارا اس شہر کو تمام شہروں کا سردار بنا دیا، مکہ اور مدینہ۔ پھر یہ جس سال میں اتری وہ سال عزت والا، جس مہینے میں اتری وہ مہینہ رمضان تمام مہینوں کا سردار بنا دیا، اور پھر جس رات کے اندر اتری وہ رات کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ وہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ جس شہر میں اتری وہ شہر اعلیٰ، جو فرشتہ لایا وہ فرشتہ اعلیٰ، اور جس نبی پہ اتری وہ نبی سب سے اعلیٰ، جس وقت میں اتری وہ وقت اعلیٰ، جس سال میں اتری وہ سال اعلیٰ، جس مہینے میں اتری وہ مہینہ اعلیٰ، اور جن پر اتری وہ امت سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرار دی۔ تو پتہ چلا رمضان میں قرآن کی جو نسبت ہے وہ بڑی گہری ہے۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رمضان آنے سے قبل ہی اس کے استقبال کے رمضان کے استقبال کے اندر ہی ہم قرآن مجید کی طرف جھک جایا کرتے تھے۔ اب رمضان کے اندر اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح کا اہتمام فرمایا، بعد میں چھوڑنے کی وجوہات کہ میری امت کے اوپر یہ کام مشکل اور گرانہ گزرے۔ اب اللہ کے نبی قیام میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی فضیلت قرآن کی اس سے بھی ثابت ہوئی، اور پھر خاص
جو ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی جو ہے روایات وہ صحابہ سے مروی ہیں رمضان المبارک کے اندر۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح میں قرآن کو مکمل کیا، تو اس بات سے پتہ چلا کہ قرآن کی فضیلت بہت ہے اور رمضان قرآن کے ساتھ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا۔ ابراہیم میر سیالکوٹی کے متعلق ایک فیصلہ جو واقعہ ہے وہ بڑا زبردست ذکر کیا گیا کتابوں میں۔ جب گھر آئے تو تذکرے ہو رہے تھے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، مسجد میں اعلان ہوا، میر سیالکوٹی کی ماں نے سنا کہ فلاں شخص آج مسجد میں قرآن پڑھانے کی جو تراویح پڑھانے کے فرائض انجام دے گا۔ اب ماں کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بھی قرآن سناتا، میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، میرا بیٹا بھی قرآن کی تلاوت کرتا اور دنیا سنتی۔ اب یہ دل میں خواہش لیے بیٹھی۔ جب رنجیدہ ماں کو دیکھا تو میر سیالکوٹی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کس بات سے رنجیدہ؟ کہتی میں تو اس لیے روئی ہوں، میری آنکھیں تو اس لیے نم ہوئی ہیں کہ آج مسجد میں اعلان سنا ہے کہ میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی والدہ پریشان ہے کہ میں نے اعلان سنا کہ فلاں قاری، فلاں مولوی، فلاں حافظ قرآن مسجد میں نماز تراویح پڑھا رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز تراویح ادا کریں گے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کاش میرا بیٹا میر سیالکوٹی بھی قرآن سناتا اور میں سنتی پیچھے کھڑے ہو کر۔ اللہ، وہ لوگ کچھ اور ہی تھے۔ ادھر سے میر سیالکوٹی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں میں بیٹھ کے یاد کرتا ہوں سپارہ، یہ کون سی بات ہے؟ شام کو میں کھڑے ہو کے مصلی پہ سپارہ سناؤں گا اور تو پیچھے بیٹھ کے، تو پیچھے کھڑی ہو کے تراویح نماز تراویح کریں گے اور تو پیچھے کھڑی ہو کے سننا۔ ادھر ماں مصلی پہ بیٹھ گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے اور ہاتھوں کو نماز پڑھ کے اٹھا لیا ہے اللہ کے سامنے، یا اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا دے۔ اور ادھر میر سیالکوٹی رحمہ اللہ بیٹھ کے شام تک ایک پارہ یاد کیا اور رات کی تراویح میں سنا دیا اور ماں نے سن لیا۔ اگلا دن ہوا، ماں مصلی پہ بیٹھے دعا کر رہی ہے، میر سیالکوٹی نے دوسرا سپارہ یاد کیا اور سنا دیا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرا سپارہ یاد کیا، سنا دیا۔ چوتھا دن ہوا، چوتھا سپارہ یاد کیا اور سنا دیا۔ رمضان المبارک کے 30 روزے پورے ہو گئے اور ادھر اللہ اکبر میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی ماں کا خواب بھی پورا ہو گیا اور میر سیالکوٹی رحمہ اللہ حافظ قرآن بھی بن گئے۔ ایک دن میں ایک سپارہ یاد کر کے اور سنا بھی دیا، تراویح بھی پڑھا دی، حافظ بھی بن گئے اور ماں کی جو خواہش تھی اس کو پورا بھی کر دیا۔ رمضان کی بڑی برکتیں ہیں اور اس سے اگر داخل کر لیا جائے قرآن کو تو قرآن تو رمضان، پھر اللہ اکبر برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ کتاب کا نام قرآن ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اس کا معنی ہی، اس کا لغوی معنی ہی ہے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان میں کم سے کم ایک بار قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب قرآن کے اندر دیکھا جائے تو ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں اللہ رب العالمین نے رکھ دی ہیں ہر مسلمان کے لیے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ اور رمضان میں اس کو ملٹیپلائی کر لیا جائے 70 کے ساتھ تو یہ نیکیاں تو پھر الحمدللہ بہت زیادہ پہاڑ بن جائیں گے نیکیوں کے۔ اب ایک مثال دے کے یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں ایک موبائل ہم لیتے ہیں بازار میں جا کر، اس کا اصل مقصد جو ہے موبائل کا وہ کال اور میسج ہے۔ میں اس لیے موبائل نہیں لیتا کہ اس کے اندر واٹس ایپ اور فلاں چیز ہے، اس کے اندر جو ہے فلاں جو سافٹ ویئر بھی چلتا ہے فلاں، مین اصل مقصد کال ہو جائے، میسج ہو جائے، یہ موبائل کا مقصد ہے۔ آپ کہیں گے پھر باقی چیزیں جو استعمال کی جاتی وہ کیا ہے؟ وہ میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ وہ ایکسٹرا فیچر ہے اس کے، وہ اس کی جو اضافی اس کے اندر جو ایک آپ لوگوں کو آفریں دی گئی ہیں کہ یہ بھی آپ لوگ فیس بک بھی استعمال کر سکتے ہیں، یوٹیوب بھی، واٹس ایپ بھی، ہر چیز چلا سکتے ہیں اس کے اندر۔
تو موبائل میں نے اس لیے نہیں لیا، موبائل کا اصل مقصد میسج اور کال ہے، چارج کرتا ہوں موبائل کو میں، تو جس میں موبائل کے اندر میسج اور کال نہ ہوگا تو وہ پھر آپ موبائل کس کام کا؟ تو اسی طرح جو قرآن ہے اس کے بہت سارے فیچر، بہت سارے ایکسٹرا فیچر یہ ان کے اندر ہے کہ ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ اصل مقصد جو ہے اس کا وہ میسج اور کال، ذرا غور سے بات کو سمجھیے گا، اصل مقصد میسج اور کال ہے کہ جب آپ قرآن پکڑیں اور رب کا میسج آپ کو آیا ہو، آپ اللہ تعالیٰ کو فوری کال ملا دیں۔ یہاں کوئی رشتہ دار جاننے والا عزیز کا میسج آ جائے نا کال میں، تو فوری بندہ کال کرتا ہے۔ تو یہی رب کا قرآن ہے کہ میسج دیا ہے انسان کو، اور اس کا موضوع ہی انسان ہے قرآن کا، اور انسان کو میسج دیا اور وہ قرآن کو کھولے اور رب سے کال ملا لے اور باتیں کرے رب سے کہ اس کے اندر رب نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا۔ اصل مقصد جو تھا وہ کال اور میسج ہے، باقی جو ثواب مل رہے ہیں، جو فضیلتیں بلند ہو رہی ہیں، جو اجر مل رہا ہے، یہ سارے کے سارے موبائل میں ایکسٹرا فیچر کی طرح یہ ایکسٹرا فیچر ہے۔ اور قرآن جو ہے وہ بڑی عظمت اور عزت والا ہے، قرآن شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اب دنیا کی کوئی کتاب اٹھا لیں، ہر کتاب دنیا کی اٹھائیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد اس کے متعلق عقیدہ بنائیں گے کہ یہ اس کے اوپر میرا یہ عقیدہ ہے، پڑھے بغیر عقیدہ بنایا نہیں جاتا کسی کتاب کے بارے میں۔ لیکن اللہ اکبر، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتے کتاب کو کھول پڑھ۔ یا اللہ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ، سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں، سب سے پہلے یہ عقیدہ بنا کہ اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ جب یہ عقیدہ بن جائے پھر کتاب پڑھنی۔ حالانکہ دنیا کی ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، عقیدہ بعد میں بنایا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ عقیدہ اللہ رب العالمین پہلے بنوا رہے ہیں اور کتاب جو ہے وہ بعد میں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ، بہرحال آپ کا کافی وقت لے لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر اس کی فیوز اور برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔